بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ ہم آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 502 سے 507 تک بیان کر رہے ہیں۔ 502 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید اللہ نے کہا کہ میں سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 503 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عمرو بن عامر سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمرو بن عامر سے انہوں نے انس بن رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ 504 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے جریرہ بن اسما سے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ 505 میں حدیث نمبر 505 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک بن انس نے خبر دی نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو دو بائیں طرف چھوڑا، اور ایک کو دائیں طرف، اور تین کو پیچھے، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ 506 میں حدیث نمبر بخاری کی ہے 506، اس میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو زمرہ انس بن ایاز نے بیان کیا، ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے، جب ان کے اور سامنے کے دیوار کا فاصلہ تقریباً 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کی متعلق بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 507 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی بصرہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معطر بن سلمان نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر سے، وہ نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے اوز میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ جب آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کے جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سے لکڑی کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔